الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا فإن الهدية تذهب الضغائن. عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں ہدیے تحفے بھیجا کرو. تہادو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے تحفے بھیجا کرو، تحفے ہدیے دیا کرو. ہدیے تحفے دلوں کے کینے ختم کر دیتے ہیں. جب یہ ہدیے اور یہ تحفے اللہ کی خاطر ہوں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں تو اس سے دلوں کی رنجشیں اور دلوں کی جسے کہیں کہ دوریاں یہ محبتوں سے بدل جاتی ہیں، اور رنجشیں اور جسے کہیں کہ قدورتیں یہ ختم ہوتی ہیں اور آپس میں محبت بڑھتی ہے. ہاں، اگر رسماً ہدیہ دیے جائیں گے جسے ہم نیوتا کہتے ہیں، جو ہندوؤں کا رواج ہے کہ دو اور پھر اس سے بدلہ بہتر لو، کچھ دو گے تو بہتر لوگے نا، یا اس نے چونکہ یہ دیا تھا اس لیے اس کو یہ دے رہے ہیں، تو یہ ادلا بدلہ، یہ جو نیوتا ہے اس سے رنجشیں بڑھتی ہیں. ہم نے تو یہ دیا تھا اور انہوں نے یہ دے دیا، اور ہم نے تو ان کے ہاں اس موقع پہ اتنی قیمتی چیز دی تھی اور انہوں نے تو یہ جسے کہیں کہ کچرا دے دیا. تو جب اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو اور رسمن ہو اور نیوتا ہو تو پھر اس سے رنجشیں بڑھتی ہیں. اور جب ہدیے اور تحفے اللہ کی خاطر ہوں، اللہ کی خاطر ہوں، سامنے والے کا اللہ کے لیے دل خوش کرنے کے لیے ہو، سامنے والے کا بس اوقات ہدیہ اس لیے ہوتا ہے کہ سامنے والے کی عقیدت دل میں ہے اور عظمت دل میں ہے اور محبت دل میں ہے، اور بس اوقات ہدیہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ سامنے والے کا دل خوش ہو جائے، دل خوش ہو جائے. تو یہ ہدیے اپنوں کو بھی ہوتے ہیں، دوستوں کو بھی ہوتے ہیں، بڑوں کو بھی دیے جاتے ہیں، چھوٹوں کو بھی دی جاتے ہیں، امیروں کو بھی دی جاتے ہیں، غریبوں کو بھی دی جاتے ہیں، جو صدقے کے علاوہ ہے. اور اس کا ثواب کئی مواقع پہ صدقات سے بڑھ جاتا ہے. صدقہ خیرات سے اس کا ثواب کئی موقع پہ بڑھ جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ استعمال نہیں کرتے تھے، خیرات استعمال نہیں کرتے تھے. ہدیہ وہ سب سے پاکیزہ رزق ہے جو اللہ کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے دیے جائے. سب سے پاکیزہ رزق ہے اور سب سے پاکیزہ چیز ہے. اس میں اگر دل میں حرص ہو کہ کچھ ملے تو وہ تو پھر برکت نہیں ہوگی. اگر دل میں لالچ ہے کچھ ملے پھر تو برکت نہیں ہوگی، پھر تو برکت نہیں ہوگی. ایک شاگرد تھے بڑے سمجھدار، تو دیکھا کہ استاد کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے، تو وہ جلدی سے گھر سے کھانا لے کے آ گیا. تو استاد نے لینے سے منع کر دیا. پوچھا آپ کو تو بھوک لگی ہوئی؟ کہاں؟ جب تم گئے تھے نا تو میرے دل میں آیا کہ یہ کچھ لے کے آئے گا، کچھ لے کے آئے گا، تو اب اس میں میرے لیے برکت نہیں ہے. تو شاگرد بڑا سمجھدار تھا، لے گیا، ٹھیک ہے. واپس دوبارہ باہر سے واپس لیا، کہا اب تو خیال نہیں تھا نا؟ کہا اب خیال نہیں تھا. تو اس طریقے سے اس میں جس میں طلب ہوگی پھر برکت نہیں رہے گی، پھر اس میں برکت نہیں رہے گی. ورنہ سب سے پاکیزہ رزق ہے جو ہدیہ ہے، جو اللہ کے لیے آپس میں دیا جائے. اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، قدورتیں ختم ہوتی ہیں، رنجشیں ختم ہوتی ہیں.
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اہلیہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ہدیے تحفے بھیجا کرو. ہدیے تحفے دلوں کو کینے ختم کر دیتے ہیں. کسی خاص موقع پہ نہیں کہ شادی ہوگی تبھی، بیٹا پیدا ہوگا تبھی، ہاں کچھ فلاں ہوگا تو تبھی. یہ تو بس اوقات رواج کی چیزیں بن جاتی ہیں. ویسی دل چاہ رہا ہے، دعا لینی ہے، محبت بڑھانی ہے، اور جسے کہیں کہ دل خوش کرنا ہے اس لیے دے رہے ہیں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا. حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ہدیے تحفے دیا کرو. یہ ہدیے سینوں کے وہ رنجشیں دور کرتے ہیں، اور ایک پڑوسن دوسرے پڑوسن کو ہدیے کے لیے بکری کے کھر کے ایک ٹکڑے کو بھی حقیر اور کمتر نہ سمجھے. ہدیہ قیمتی ہونا ضروری نہیں، اس میں عقیدت ہونا ضروری ہے، محبت ہونا ضروری ہے، خلوص ہونا ضروری ہے، قیمتی ہونا ضروری نہیں. کہ سامنے والا کس خلوص سے دے رہا ہے، کس جذبے سے دے رہا ہے، یہ ہے. فرمایا اگر بکری کا کھر بھی کوئی دے تو اسے بھی معمولی نہ سمجھو، اس کے خلوص کی قدر کرو، اس کے جذبے کی قدر کرو. یہ نہ دیکھو کہ چیز کتنی دے رہا ہے، یہ دیکھو وہ کس جذبے اور خلوص سے دے رہا ہے. تو اس کی اصل قیمت تو وہ جذبہ ہے، وہ خلوص ہے جس سے وہ دے رہا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے جب کوئی ہدیہ دے تو یہ معمولی چیز جمع کہ اس کو رد نہ کرو، اسے قبول کر لو، اور اس کی توہین نہ کرو، اس کی تذلیل نہ کرو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ماحول ایسا ہی تھا، یہ نہیں دیکھا جاتا تھا یہ چیز معمولی ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہمارے ہاں ایک صاحب آتے تھے اور وہ ہمارے لیے ہدیہ لے کے آتے تھے، اور ہدیہ بھی ایسی چیز لے کے آتے تھے کہ چونکہ خلوص ہوتا تھا تو وہ بہت سارے کاغذ کا بنڈل لے کے آیا کرتے تھے اور قلم بنا بنا کے لایا کرتے تھے. انہیں پتا تھا یہ صاحب لکھنے والے ہیں اور لکھنے کے شوقین ہیں، انہیں کاغذ کی بڑی ضرورت ہوگی. تو چونکہ رسمی ہدیہ نہیں ہوتا تھا، پیش تو ان کو فائدہ زیادہ ہو، ان کو نفع زیادہ ہو، یہ اسے استعمال کریں، اس سے انہیں خوشی زیادہ ہو، تو وہ ہمارے لیے یہ ہدیہ لے کے آیا کرتے تھے، وہ ہمارے لیے یہ تحفہ لے کے آیا کرتے تھے. تو اس سے دلوں میں محبتیں بڑھتی ہیں اور بڑوں کی بس اوقات دعائیں ملتی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور دستور تھا آپ ہدیہ تحفہ قبول فرماتے تھے اور اس کے جواب میں خود بھی عطا فرماتے تھے. سبحان اللہ. جو آپ کے پاس میسر ہوتا، جو آپ کے پاس چیز ہوتی، آپ وہ بھی اسے دے دیا کرتے تھے. کوئی آپ کو ہدیہ دیتا آپ بھی ہدیہ دیتے تھے، کوئی آپ کو تحفہ دیتا آپ بھی اس کو تحفہ دیتے تھے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کچھ بھی نہ ہو دینے میں، کچھ بھی نہ ہو تو یوں کہا کرو جزاکم اللہ خیر، اللہ تمہیں اس سے بہتر عطیہ عطا فرما دے. تو فرمایا یہ کہنے والا بھی اس کو بہترین تحفہ دے رہا ہے، یہ دعا کی شکل میں جو چیز دے رہا ہے یہ بھی بہترین تحفہ ہے. اور اگر اس کے بعد اور کچھ نہیں ہے تو دعا کا تحفہ دے دے، دعا کا تحفہ دے دے تاکہ دینے والے کی بھی خوب کمائی ہو اور لینے والے کی بھی خوب کمائی ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی خادمہ سے کہتی کہ جاؤ فلاں کو تحفہ ہی دے کے آؤ میری طرف سے، اور اسے جزاکم اللہ بھی کہنا، تو تحفہ بھی دیتی اور یہ خادمہ اسے جزاکم اللہ بھی کہتی. تو وہ پوچھتے کہ آپ تحفہ بھی دے رہی ہیں اور جزاکم اللہ بھی کہہ رہی ہو، یہ کیوں؟ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا یہ کیوں؟ فرمایا بتاؤ جس نے تحفہ لیا تھا اس نے کیا کہا تھا؟ کہا اس نے بھی جزاکم اللہ کہا تھا. کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کا جزاکم اللہ، میرا جزاکم اللہ
برابر سرابر ہو جائے اور میرا ہدیہ اوپر ہو جائے، میں دینے والوں میں شامل ہو جاؤں اور میرا معاملہ اوپر کا ہو جائے۔ تو اس انداز سے ہر ایک کی چاہت تھی کہ میرا حصہ بڑھ جائے، میرا حصہ بڑھ جائے۔ تو یہ خوبصورت معاشرت ہے مسلمانوں کی، جس میں قدم بقدم اس بات کا اہتمام ہے کہ دلوں میں محبتیں رہیں، آپس کے تعلقات استوار رہیں، آپس کے تعلقات خوشگوار رہیں، قدورتیں نہ رہیں، رنجشیں نہ رہیں، دوریاں نہ رہیں۔ دیکھو نا کتنی خوبصورت معاشرت ہے ملاقات کی، السلام علیکم، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ ہاں کوئی چھینک آ گئی، الحمدللہ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ گھر سے روانہ ہو رہا، اماں دعا دے رہی، ابا دعا دے رہے، جانے والے دعائیں دے رہے، جہاں جا رہے وہاں دعائیں مل رہی، کچھ رہنمائی کر دی، مدد کر دی، تعاون کر دیا، راستہ بتا دیا، ہاں بوجھ اٹھا دیا، جزاکم اللہ، کوئی چیز دے دی، تحفہ دے دیا، اس پر بھی دعائیں مل رہی ہیں۔ قدم قدم پہ اسلامی معاشرے میں اس بات کا اہتمام ہے کہ دعائیں لو یا دعائیں دو، دعائیں دو، دعائیں لو، تحفہ دو، جسے کہیں کہ حوصلہ افزائی کرو، تاکہ اندر کی یہ قدورتیں، رنجشیں ختم ہوں اور باہمی محبتیں پروان چڑھیں، باہمی تعلقات خوشگوار ہوں۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ ہدایت فرمائی کہ اس سے دلوں کی قدورتیں ختم ہوتی ہیں، اور یہ خلوص کے ساتھ ہوں، صحیح نیت کے ساتھ ہوں، کسی غرض کے تحت نہ ہو، رسمن نہ ہو، روایتی نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہوں، تو اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، قدورتیں ختم ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت سنتوں پہ عمل کی زندگی نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔